خطے کی صورتحال اور افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد پاکستان کو خارجہ پالیسی کے میدان میں پہلے سے زیادہ حساس اور پیچیدہ مسائل کا سامنا ہے، لیکن خطے میں پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن نے چیلنجز کے ساتھ نئے مواقع بھی فراہم کیے ہیں۔ افغانستان میں پاکستان دشمن نظام جا چکا ہے اور بظاہر پاکستان کے دوست وہاں آ گئے ہیں۔ اب طالبان کے افغانستان میں بھارتی رو اور اجت ڈوول کے بے دھڑک آنے جانے اور افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کرانے کی ہمت نہیں رہے گی۔ پاکستان کی مغربی سرحد سے سیکیورٹی خدشات کسی حد تک دور ہو گئے ہیں، لیکن عالمی پذیرائی سے محروم افغانستان کی وجہ سے پاکستان کی سیاسی اور معاشی آزمائشوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ آج افغانستان میں طالبان کی عبوری کابینہ کو 4 ہفتے مکمل ہو گئے ہیں، لیکن وسیع البنیاد کی حکومت کے وعدے پر طالبان دنیا کی تسلی نہیں کرا سکے۔ خواتین کے معاملات پر بھی طالبان ابھی دنیا کی تسلی نہیں کرا پائے ہیں۔ پاکستان، چین، ترکی، ایران، ترکمانستان، روس اور قطر کے سفارت خانے تو کابل میں کام کر رہے ہیں، مگر پوری دنیا سمیت خطے کے ممالک نے بھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر برقرار رکھی ہے۔ اسی لیے آج تک طالبان کی حکومت کو دنیا کے کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان سے انخلا کے بعد بائیڈن انتظامیہ پاکستان سے تعلقات کو ایک نیا جنم دینا چاہتی ہے۔ پرسوں امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شیمن 2 روزہ دورے پر پاکستان آ رہی ہیں۔ یہ بائیڈن انتظامیہ میں اعلیٰ سطح کی کسی پہلی سیاسی شخصیت کا دورہ پاکستان ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لگ بھگ 9 مہینوں کے اندر یہ ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا دورہ پاکستان کسی امریکی حکومتی شخصیت کا کوئی سب سے اہم حکومتی شخصیت ہے جو پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں۔ اس سے قبل پچھلے سال جنوری میں تقریباً 1 سال 9 مہینے پہلے امریکی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز پاکستان آئی تھی۔ گویا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں ایک بڑا خلا ہے اور یقینی طور پہ ایک بڑا مسٹرس ہے، عدم اعتماد ہے۔ بظاہر واشنگٹن اور اسلام آباد میں باہمی اشتراک عمل کی خواہش ہے، لیکن 2 طرفہ بدگمانی بھی نمایاں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کہتے ہیں کہ پاکستان سے مستقبل کے تعلقات پر نظر ثانی ہو رہی ہے۔ This is one of the things that we're going to be looking at in the days and weeks ahead, the role that Pakistan has played over the last 20 years, but also the role that we would want to see it play in the coming years, and what it will take for it to do that. It is one that is involved hedging its bets constantly about the future of Afghanistan. It's one that's involved harboring members of the Taliban, including the Haqqanis. It's one that's also involved at different points cooperation with us on counterterrorism. It has a multiplicity of interests, some that are in conflict, clear conflict with ours. When it comes to Afghanistan, it's focused, of course, as well on India and the role that India is playing in Afghanistan, and it looks at it through that prism as well. All of these things, I think, have influenced what it has done. On many occasions detrimental to our interests, on other occasions in support of those interests. یقیناً امریکی حکومت اس وقت پاکستان سے تعلقات کا اثر نو جائزہ لے رہی ہے۔ دوسری جانب امریکہ میں پاکستان مخالف لابی متحرک ہے۔ پچھلے ہفتے امریکی سینٹ میں طالبان کی معاونت میں پاکستان کے کردار کا تعین کرنے اور پابندی لگانے کا ایک بل پیش کیا گیا، لیکن بظاہر یہ ریپبلکن سینیٹر کا پیش کردہ بل امریکی داخلی سیاست کا پیش خیمہ لگتا ہے۔ امریکی حکومت کا اس سے کچھ لینا دینا بظاہر نہیں لگتا۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ جبکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں وہ مثالی صورتحال نہیں ہے جو کہ وقت کا تقاضا ہے، مگر دوسری جانب مغرب میں یورپ پاکستانی معاونت کا خواہاں نظر آتا ہے۔ 2 ہفتے قبل یورپی یونین نے پاکستان کا GSP+ درجہ برقرار رکھا تھا، جس کے تحت پاکستانی مصنوعات کو یورپی منڈیوں میں رسائی پر دی جانے والی مراعات جاری رہیں گی۔ برطانیہ بھی پاکستان کے ساتھ مسلسل بہتر تعلقات کا خواہاں نظر آتا ہے۔ پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے چیلنجز اور مواقع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر محی یوسف ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محی یوسف صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ جس وقت ہماری آپ سے بات ہو رہی ہے، خطے کی صورتحال، عالمی صورتحال پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی بیلنسنگ سچویشن نظر آتی ہے۔ ایک جانب ہمارے لیے کچھ بڑے سیریس چیلنجز نظر آتے ہیں اسی خطے میں، اور دوسری جانب مواقع، اپرچونٹیز نظر آتے ہیں۔ پلڑا کس کا بھاری ہے؟
کامران صاحب دیکھیے، میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں آپ کے پروگرام پہ بھی، اس کے بھی ہمیں نا ایک نئی سوچ پہ جانا ہے. پلڑا اسی چیز کا بھاری ہوگا جس کا ہم بھاری کریں گے. ماضی میں بدقسمتی سے کئی دفعہ میرا خیال ہے کہ حکومتوں نے اس کی اپروچ یہ رکھی ہے کہ کوئی چیز ہو گئی اس کا جواب دینا ہے، ریئیکٹ کرنا ہے، اور یہ مشکل کام ہے. لیکن جب تک ہم خود سے پرو ایکٹیولی یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ معاملات کو کس طرف لے جانا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، تو پھر دنیا ہمیں آ کے ڈکٹیٹ کرے گی اور ہمیں وہ فالو کرنا پڑے گا. کیونکہ پاکستان ایک ایسی ریاست تو نہیں ہے جس کو اسسٹنس کی ضرورت نہیں ہے یا جو باقی ممالک پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. یہ ایک حقیقت ہے، اور پالیسی ہمیشہ اسی طرح بننی چاہیے جو حقیقتاً آپشنز آپ کے پاس ہیں اس کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اب اس ضمن میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دنیا کو یہ بات باور کرا رہے ہیں کہ افغانستان میں اگر کلیپس کی طرف بات گئی تو معاملات پھر سے ہیومینیٹیرین کرائسس، ریفیوجی کرائسس، دہشت گردی، دہشت گرد تنظیمیں اور اپنی جگہ وہاں بنائیں گی. یہ پاکستان کو تو نقصان پہنچے گا ہی پہنچے گا، لیکن باقی دنیا کو بھی پہنچے گا. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، میں کئی دفعہ سنتا ہوں تجزیہ ہوتا ہے کہ جی آپ تو طالبان کے سپوکس پر. ایسی بات نہیں ہے، وہ ان کا ملک ہے، ان کی حکومت ہے، وہ اپنا جو چاہیں کریں. لیکن ہم تو اپنی، دیکھیے ایز نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر میرا کام اپنے ملک کا دفاع ہے، یہاں پہ سیکیورٹی، اور کیونکہ افغانستان سے ہماری سیکیورٹی جڑی ہوئی ہے ہم دنیا کو حق رکھتے ہیں یہ بتانے کا کہ جس طرح وہ وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں اگر وہ وہاں انگیج نہیں کریں گے تو وہ معاملہ اور خراب ہوگا. تو 90 کی دہائی کی غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائی جا سکتی. یہ ہمارا جو پیغام ہے جس کو بھی آپ نے دہرایا پوری دنیا کو، دنیا اس کو سنتی نظر نہیں آ رہی، وہ اس پہ اتنی زیادہ اس تشویش کو شیئر نہیں کر رہی. نہ کہ وہ ممالک جو کہ یقیناً جن کا ایک معاندانہ رویہ ہے طالبان حکومت کے حوالے سے، لیکن وہ ممالک بھی جو کہ طالبان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مقاسمت بظاہر نہیں رکھتے، وہ ممالک بھی جو ہمارے خطے کے ممالک ہیں، چین ہے، روس ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، ایران ہے، کوئی بھی تو اس ہمدردی کا اظہار نہیں کر رہا اور اس کو اپلائی نہیں کر رہا جس کا پاکستان اظہار کر رہا ہے. یہ کتنی تشویش کی بات ہے. دیکھیے، ایک تو پاکستان کے سٹیک سب سے زیادہ ہیں، جغرافیہ ایسا ہے، ہمارا تعلق ایسا ہے. دوسرا ہمدردی کی بات نہیں ہے. دیکھیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی سے اپنے لیے یا کسی اور کے لیے ہمدردی نہیں مانگ رہے. ایک دنیا چلتی ہے مفادات پہ، اور ہم یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے خاص طور پہ مغربی ممالک اس وقت اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ نہیں جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نقصان نہیں ہوتا اگر افغانستان میں جو بھی ہو. لیکن اگر آپ 20 سال وہاں تھے، آپ کی ایک تو مورل اور ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے. دوسرا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 90 کی دہائی نے یہ دکھایا کہ فرق پڑتا ہے. نہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں، ہم یہ کیوں بات کر رہے ہیں، ہمارا یہ پیغام کیوں ہے. مجھے اس کی تشریح نہیں چاہیے، مجھے اس کی تشریح چاہیے کہ ہمارے اس پیغام کی سنوائی کیوں نہیں ہے اور اس کی ریزوننس کیوں نظر نہیں آتی، ایٹ لیسٹ اس ریجن میں کیوں نظر نہیں آتی. دیکھیے ریزوننس میں یہ نہیں کہوں گا نہیں ہے. چین نے بڑی پازیٹیو سٹیٹمنٹس دی ہیں. ازبکستان میں جب ازبک صدر سے ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب کی تو انہوں نے تو بالکل وہی بات کی جو ہم کہہ رہے ہیں. اگر آپ پیوٹن صاحب کی تقریر سنیں SCO سمٹ کی تاجکستان میں، ہو بہو وہی بات ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ تمام ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سٹرکچر کے تحت ہمیں کوارڈینیٹ کر کے انگیج کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے افغانستان میں نہ اس وقت بینکنگ کے کنٹرولز ہیں، نہ معیشت چلانے کا کوئی سسٹم ہے. وہاں ایک اکنامک کلیپس کا سما ہے انسٹیٹیوشنلی، تو اس پہ بہت سا کام ہونا ہے. آگے آپ کو نظر آئے گا کہ فورمز ہوں گے، میٹنگز ہوں گی جس میں یہ طے پائے گا. دوسرا، تمام دنیا یہ بات کر رہی ہے خطے سمیت اور ہم بھی کہ وہاں پہ انکلوسیوٹی کی شکل کیا ہوگی، کیونکہ دنیا دیکھنا چاہتی ہے. آخر طالبان نے بھی کچھ وعدے کیے ہیں جو پورے ہونے چاہیے، تو ان دونوں چیزوں کا ملاپ ہونا چاہیے. اب جہاں سے نہیں سنوائی اگر آپ سمجھتے یا رسائی اس طرح اس بات کی، وہ یہ ہے کہ کچھ ملک خاص طور پہ مغربی یہ کہتے ہیں کہ وی ول ویٹ اینڈ سی، پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا وہ کرتے ہیں پھر. اور ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ویٹ اینڈ سی اگر آپ اشرف غنی کو بھی کہہ دیتے کہ 2 مہینے آپ کو کوئی باہر سے اسسٹنس نہیں ملے گی تو وہ بھی کلیپس ہو جاتی ہے حکومت. کارزائی کو کہتے وہ بھی ہو جاتی، تو ان کا بھی وہی حال ہوگا. تو ویٹ اینڈ سی کا تو مطلب ہے کہ آپ کلیپس چاہتے ہیں.
حقیقت یہ ہے کامران صاحب کہ مغربی دنیا تو اس وقت بہت را ہے. وہاں آپ کو نظر آ رہا ہے امریکہ میں تو بالکل سمجھ لیں کو پولیٹیکل خانہ جنگی نظر آتی ہے جس طرح معاملہ چل رہا ہے. لیکن خطے کے ممالک زیادہ فارورڈ لیننگ ہیں لیکن وہ بھی کچھ گارنٹیز چاہتے ہیں اور اس پہ مل کے کام ہونا ہے. اور پاکستان کا بھی یہی موقف ہے کہ بالکل ایک سٹرکچرڈ کوآرڈینیٹڈ طریقے سے یہ کام ہونا ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت ضائع نہ کریں کیونکہ وہاں اب یو این خود کہہ رہا ہے, ورلڈ فوڈ پروگرام کہہ رہا ہے, سارے کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ دنوں میں وہاں پہ خوراک بھی ختم ہو جائے گی اور اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا تو شاید 97% پاورٹی لائن سے نیچے چلے جائیں گے ایک سال میں. تو جو عام افغان ہیں اس کا بھی تو خیال کریں. اس پورے سینیریو کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کروشل مومنٹ پہ یو ایس پاکستان جو ہے وہ ایک مسٹرسٹ ہے, پرٹیکولرلی یو ایس کی جانب سے بڑا نظر آتا ہے, ایک ڈیپ گلف نظر آ رہی ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آخری جو سینئر لیول یو ایس آفیشل پاکستان آیا وہ لاسٹ جنوری میں جو ان کی ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ یہاں آئی تھی. لیکن بہرحال اس کا ایک لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دی ٹنل یہ ہے کہ ایک بار پھر اسی جگہ سے وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جہاں سے وہ جنوری میں ختم ہوا تھا. بیچ میں ملاقاتیں ہوتی رہی لیکن پاکستان آمد نہیں ہوئی. اب یہ پھر ڈیپٹی سیکرٹری وینڈی شرمن آ رہی ہیں کل پاکستان. اس کی سگنیفیکنس بتائیے اور اس میں کیا امریکنز کیا ایکسپلور کر رہے ہیں اور آپ کے نزدیک اس سے کیا جڑی ہوئی چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہے. دیکھیے جی دو باتیں. پہلے تو کامران صاحب مسٹرسٹ صرف ادھر سے نہیں ادھر سے بھی ہے, ہمارے بھی بڑے گلے شکوے ہیں لیکن اٹس ٹائم ٹو موو آن. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب اس پہ لیٹیگیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو وزٹ ہے وی ویری مچ ہوپ کہ یہ وزٹ ایک پازیٹیو دوبارہ سے ٹریجیکٹری پہ لے جائے گی اس تعلق کو, جس میں بات یہ ہوگی کہ اب آگے کیسے چلنا ہے. افغانستان پہ بھی جو کہ آبویسلی ایک امیجیٹ کنسرن ہے, ایویکویشن میں ہم نے ساری دنیا کو امریکہ سمیت ہیلپ کیا, لیکن اب اس کے آگے کہاں جانا ہے ہم نے. دہشت گردی پہ کیا, کاؤنٹر ٹیررزم پہ کوئی ہمارے جو ملاپ ہے مفادات کا یا انٹرسٹ کا وہ کیسے ہم نے نبھانے, اس کے علاوہ افغانستان کو سسٹین کیسے کرنا ہے. لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں جو آپ نے ابھی ملاقاتوں کا ذکر کیا کہ افغانستان کے بیونڈ کیسے جانا ہے. اب تعلق باہمی تعلق جو بائی لیٹرل ہے, جو پہلے میری اور میرے کاؤنٹر پارٹ کی ملاقاتیں ہوئیں, وزیر خارجہ ابھی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملے, وہ آگے لے کے کیسے چلنا ہے تاکہ ایک مثبت ٹریجیکٹری پہ یہ تعلق چلا جائے. اور جو مسٹرز پیچھے کا ہے ہم اس کی بات کرنے کو تیار ہیں لیکن اس سے کچھ نکلے گا نہیں فرینکلی. تو اٹ شوڈ بی فارورڈ لکنگ اور یہی ہماری امید ہے اور یہی میسج ہمیں آیا ہے کہ دس از دا اسپرٹ ود وچ ہی از کمنگ. اور اگر ایسا دورہ جو ہے اس میں کافی دفعہ یہ اوپننگز مل جاتی ہیں کیونکہ فیس ٹو فیس اگر بات ہوگی ایک ایجنڈا کے اوپر تو معاملات انشاءاللہ آگے چلیں گے. یہ فرمائیے گا کہ یورپین یونین کے ساتھ تعلقات, یو کے ساتھ تعلقات, اس میں وہ سرد مہری نظر نہیں آتی جو امریکہ میں نظر آتی ہے. تو گویا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ 100% پورے مغرب کے ساتھ نہیں ہیں, مطلب اس کی سنگینی اتنی نہیں ہے جو کہ یو ایس کے ساتھ ہے. یورپ اور یو کے حوالے سے کیا آپ ہمیں اپڈیٹ دیں گے, آپ کا کیا فیڈ بیک ہے؟ دیکھیں پہلے یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ امریکہ میں بھی ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی ایز سچ. یہ جو آپ نے بلنکن صاحب کا بھی ابھی کلپ سنایا ہے, یہ انہوں نے اپنی ٹیسٹیمنی میں پاکستان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. یہ جب سوال جواب ہوئے تو اس میں یہ بات آئی اور بالکل آئی اور نہیں آنی چاہیے تھی, اٹس انفارچونیٹ. لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ان کی ایڈمنسٹریشن یہ بار بار سگنل کر رہی ہے, وہ انٹرنل ان کے جو بھی مسائل چل رہے ہیں پاکستان پہ نکتہ چینی نہیں ہوئی. ہاں ان کا میڈیا, کانگریس, وہاں پہ یہ بات چل رہی ہے. یورپ جو ہے وہ ایک بڑی آڈ سی پوزیشن میں, ایک طرف وہ امریکہ کو بلیم کر رہے ہیں اس جنگ کی جس طرح یہ خاتمہ ہوا اس کے لیے, دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ انگیجمنٹ رہے کیونکہ ذہن میں رکھیے کامران صاحب کہ جغرافکلی وہ زیادہ قریب ہیں. ان کو ڈر یہ ہے کہ ریفیوجیز اور اگر ٹیررزم تو امریکہ تو بعد میں چیز پہنچتی ہے, پہلے ادھر نہ پہنچ جائے. پھر برطانیہ جیسا ملک جہاں پاکستانی ڈائسپورا, افغان بہت سا ڈائسپورا یورپ میں ہے, سو ان کا کیلکولس فرق ہے. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ ان کی اپروچ بھی اور ٹون بھی فرق ہے. لیکن امریکہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ یہ اب آ رہی ہیں وینڈی صاحبہ بھی, لیکن اس کے علاوہ بھی دے ہیو ٹو ریئلائز کہ پاکستان کے بغیر اتنا بڑا اور الحمدللہ اہم ملک ہے, افغانستان کا معاملہ آگے نہیں چل سکتا. ان کے اپنے بھی مفادات ہیں. ڈر صرف یہ ہے کہ وہاں پہ یہ اتنا پولیٹیکل ایشو بن گیا ہے کہ وہ ملبہ کسی طرف پھینکنے کے لیے اینڈ میں یہ نہ ہو کہ پاکستان کی طرف رخ کریں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مرید یوسف, وزیر اعظم کے مشیر برائے
نیشنل سیکیورٹی ہمارے ساتھ موجود تھے۔